الرحمن الرحیم۔ مرشد بنایا ارشاد نہ ہوئے، اس مرشد تو کی لینا ہو۔ انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک مرشد، ایک استاد، ایک بزرگ کا محتاج ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ انسان بغیر تعلیم کے، بغیر سیکھے کسی راہ پر گامزن ہو۔ کیونکہ خداوند متعال نے انسان کو، خود اگر انسان کو دیکھیں، جہالت کی سمت دے دی ہے۔ فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یہ جاہل تھے۔ اب یہ جاہل بغیر سیکھے وہی جاہل ہی رہے گا، سیکھے گا تو عالم بنے گا، اور جس سے سیکھے گا وہ اس کا استاد ہے، وہ اس کا حقیقی پیر ہے، وہ اس کا مرشد ہے۔ مرشد اور پیر تو اصطلاحی نہیں ہے، بہرحال پیر تو بوڑھے کو کہتے ہیں، یہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں۔ مراد رہنما ہے کہ جس کو یہ حقباؤں نے بھی بیان کیا کہ مرشد بنایا ارشاد نہ ہوئے، کہ مرشد بنایا لیکن ارشاد نہیں کر رہا، رہنمائی نہیں کر رہا۔ اس مرشد سے کیا لینا ہے؟ اس مرشد تو کی لینا ہو، یعنی اس مرشد سے کیا لینا جو آپ کو ہدایت اور رہنمائی نہیں کر رہا، یا رہنمائی کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ میں آیا مرشد کا تصور نہیں ہے؟ اگر ہے تو کون ہے؟ یہ کہ مرشد کا تصور نہ ہو، کوئی ہادی، کوئی ہدایت گار، کوئی رہنما، ایسا نہیں ہے، یہ قطعاً ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا، اور بغیر سیکھے جو عمل کرے گا وہ سراسر جہالت ہے، یا اپنی خواہشات کے مطابق جو عمل کرے گا وہ جہالت ہے۔ لیکن سیکھے کہاں سے؟ اس کا مرشد کون ہے؟ کون ہے جو اس کو ارشاد کرے؟ کون ہے جو اس کی رہنمائی کرے؟ کون ہے یہ؟ یہاں پر دین نے آ کر بیان کیا ہے کہ انسان کا مرشد اور انسان کا رہنما اور انسان کا ہادی اور انسان کا راہبر یعنی راہ پر لے کر جانے والا، رہنما، راہ اس کو نمایاں کرے، اس کے لیے اس کو دکھائے، کون ہے یہ؟ انسان کا ہادی انسان جیسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے اچھا ہو، ہر حوالے سے اچھا ہو، علمی حوالے سے اس سے اچھا ہو، عملی حوالے سے اس سے اچھا ہو، اخلاقی حوالے سے اس سے اچھا ہو۔ دو انسان جو سیم ایک جیسے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نہیں سکھا سکتے، چاہے جائے کہ انسان اپنے سے بدتر کے پاس جائے اور اس سے سیکھے۔ سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے جو سکھا رہا ہے وہ سکھانے والے سے بالاتر ہو، استاد شاگرد سے بالاتر ہونا چاہیے۔ انسانیت کے لیے جو مرشد حقیقی ہے وہ ہے انبیاء، جو خداوند متعال نے خود بنائے ہیں، خود جن کو ولایت دی ہے، خود جن کو ارشاد کی صلاحیت دی ہے، جن کی رہنمائی خود خدا نے وحی کے ذریعے سے کی ہے، یعنی ان کا مرشد خود خداوند متعال ہے، اور پھر ان کو کہا ہے کہ آپ جا کر دوسروں کی رہنمائی کریں، وہ انبیاء اور رسول ہیں۔ پھر ان کے بعد ائمہ ہیں، اور پھر ان کے بعد ائمہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے ائمہ سے دین سیکھا۔ اس کے علاوہ دین میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، یعنی خدا، نبی، رسول، امام اور نائب امام۔ بس اس طریقے سے یہ چین ملتا ہے، اس طریقے سے یہ کڑیاں ملتی ہیں، اور اس طریقے سے یہ ہدایت کا تسلسل آتا ہے۔ ہدایت نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی، آتی انسانوں سے۔ لہٰذا یہ پیری مریدی اور یہ جو رائے چیزیں ہیں فقیری، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہاں پر حقیقت میں مرید ہے جو پیر کو دے رہا ہے، پیر کچھ نہیں دے رہا، جبکہ دین میں وہ نبی ہے جو امت کو دے رہا ہے، وہ ہے رہنمائی، وہ ہے سعادت، وہ ہے نجات۔ لہٰذا جو بھی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے سامنے یہ سوال ہے کیا کہ آپ نے ولایت کہاں سے لی؟ اگر خدا سے لی، قرآن سے دکھائیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی اس امت میں، اور ائمہ طاہرین سے لی تو حدیث میں دکھائیں۔ جب ولایت آپ نے نہ خدا سے لی
نہ ائمہ سے لی، نہ ائمہ نے ولایت کی گواہی دی، پھر آپ کی ولایت کہاں سے؟ پھر آپ ولی اللہ کیسے بن گئے؟ ولایت کے لیے تو چوری راستے نہیں ہیں۔ اور قرآن میں جو فقر کہا گیا ہے اس فقر سے بھی مراد یہ نہیں ہے۔ فقر پنجابی میں اور صوفیت کی اصطلاح میں اور ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں جو بیان کیا گیا ہے اور ہے۔ اسی طریقے سے لفظ مرشد جو قرآن مجید میں آیا ہے اس سے بھی مراد یہ عادی پیر نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے۔ مذہب تشیع میں یہ رائج پیری مریدی اس کا تصور نہیں ہے، بلکہ مذہب تشیع میں وہ جو حقیقی رہنمائی اور رشد اور ہدایت ہے اس کا تصور ہے، اور اس ہدایت کا تسلسل یہ ہے کہ خدا سے ائمہ اور انبیاء اور ائمہ اور ان کے نائبین تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے عوام کو جاتی ہے، نہ کہ برعکس عوام سے خدا کی طرف جائے، عوام سے پیروں کی طرف جائے۔ خداوند متعال انسان کو کسی جاہل کے سپرد نہیں کرتا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى ما لكم كيف تحكمون؟ کہ وہ جو خود ہدایت گر ہے وہ زیادہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جو خود محتاج ہدایت ہے؟ ما لکم، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کن کے پیچھے جا رہے ہو؟ ان کے پیچھے جو کہ جن کے پاس علوم اہل بیت ہیں، ان کے پیچھے جو جن کے پاس دین ہے، جن کے پاس حقیقی ولایت ہے، جن کے پاس ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ولایت ہے، اور جعلی راستے اور جھوٹے راستے یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ غلط ہیں، یہ دین میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض افراد پر یہ باتیں ناگوار گزریں، لیکن حقیقت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ دلیل اس طریقے سے، اگر دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو بھی کوئی کہے کہ دین میں پیری مریدی اور مش اس طرح ہے، آپ کہیں کہ اگر دین میں ہے تو ہمیں دین سے بتائیں، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں۔ کسی آیت کسی حدیث میں آپ کو اس طرح کی بات نہیں ملے گی۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں ملے گا وہ علماء کی طرف رجوع ہے، کیونکہ انہوں نے دین سیکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دین سیکھ لیا تو پھر یہ دوسروں جیسے نہیں ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ جب دین سیکھ لیا تو دوسروں جیسے نہیں ہے، جب دوسروں جیسے نہیں ہے، دوسروں سے فرق کر گئے تو یہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر تقلید کا تصور تو نکل سکتا ہے، لیکن پیری مریدی کا تصور دین میں نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔